الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين رحمة للعالمين شفيع المذنبين راحة قلوب العاشقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام
عليك يا رسول الله. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں دوست احباب نوجوان بیٹھے ہیں اور درود و سلام کی آواز محفل پاک سے نہ آئے تو میرے خیال کے مطابق یہ مناسب نہیں ہے کہ جب ہم آئے ہی اللہ کے رسول کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہے تو اس پاک محفل میں درود و سلام ہم نہ پڑھیں تو پھر ہمارا تو کوئی اور ہی مقصد ہے. اگر ثواب کی نیت سے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ آپ سب آئے ہیں تو اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ درود و سلام پڑھیں، اس میں کوئی آپ کی ہتک نہیں ہے، اس میں احساس کمتری کا شکار مت ہو. سارا دن ساری زندگی ہم بولتے رہتے ہیں فضول مقصد بے مقصد، لیکن یقین مانے کہ درود و سلام کے کلمات جب جب زبان سے نکلتے ہیں اللہ کی رحمت اس کو شرف قبولیت بخشنے کے لیے منتظر رہتی ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی بھی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. تیرے آگے یوں ہے تبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ یوں کہ جسم میں جان نہیں. آپ دوست جس محفل میں بھی آئے ہیں میں نے ہر موقع پہ کوشش کی ہے کہ آپ دوستوں کو لوگوں کو سمجھایا جائے. ابھی بھی وہ پیچھے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے. اگر باتیں کرنی ہے بیٹا تو پھر مسجد میں اس محفل میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوست ذرا قریب آ جائیں، درمیان میں فاصلہ ختم کر دیں. اور یہ سفید کپڑوں والا بھائی کافی دیر سے باتیں کر رہا ہے. خدا کا نام لو یار. جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مجھے بھی حل کرنے دو، اپنا بھی مقصد پورا کرو. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بچے پیچھے جان دیتے جان گیا ہے، بڑے بڑے دوست گیا ہے. فاصلہ میں حال بھی نظر آ رہا ہے.
تسی جوڑ کے بہنا ہے، پرسکون ہونا تو میں تقریر شروع کرنی ہے. میری ایک خامی سمجھو یا جو بھی سمجھو، جدو تسی پرسکون ہونا ہے تو تقریر شروع ہونی، نہیں تو بس بیٹھے ہو. پھر رات تے اپنے بول ہی ہے، پرسکون ہو جاؤ گے تقریر شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تذکرہ کے لیے، آپ کے ذکر کرنے کے لیے، ذکر کو بلند کرنے کے لیے، رفعت ذکر مصطفیٰ کے لیے میں آپ ہم سب آج آئے ہیں. برادر مکرم چودھری مظہر حسین صاحب، انہوں نے اس پاک محفل کے سجانے کا انتظام و اہتمام و انصرام کیا ہے. اللہ کریم ان کی کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خالق کائنات جن جن دوستوں نے ان کے ساتھ محفل سجانے کا انتظام انصرام کرنے میں ان کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملایا، اللہ کریم ان کی کوشش کاوش کو بھی ثمربار فرمائے. خالق کائنات ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرمائے. حضرات محترم، میں اب تو میرا خیال ہے اتنی تقریریں کسی گاؤں میں بھی نہیں کی ہوں گی جتنی تھوڑے عرصے میں 91 والوں کو کر کے سنا دی ہیں. ہوں تو تھانوں ادا عالم ہو جانا چاہیے، لیکن حالے کوشش میری یہی ہوندی کہ کم از کم تھانوں چپ کرا لواں. تسی حالی چپ کرنے والی سٹیج تے نہیں آئے تو تقریراں یاد کرنی تو بڑے دور دی گل ہے. اور تنگ کر رہے ہیں یار نوجوان، حالے بھی بھائی صاحب لوئی والے حالے بھی بول دیتا ہے. آگے بیٹھا آگے صدیر دے نال بیٹھا جانا. اللہ اکبر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد بابرکت ہے، انا ارسلناک. اللہ کریم نے شان مصطفیٰ میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. میں اس پر زور اس لیے دیتا ہوں کیونکہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں جب حضور قرآن پاک پڑھا اور سنایا کرتے تھے تو کافر نہیں سنتے تھے، غور نہیں کرتے تھے. آپس میں باتیں کرنا، ایک دوسرے کو آوازیں کسنا، ایک دوسرے کو آوازیں لگانا اور کوشش کرنا کہ حضور قرآن نہ پڑھے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا نبی قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. مسلمان ہو کے بھلا اس کے سیرت و کردار میں ایسی بات کب سے آ گئی کہ ہو مسلمان اور قرآن نہ سنے، ہو مسلمان اور نبی کا فرمان نہ سنے. جن کے فرامین جس قرآن کو سننے کے لیے جب حضور علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جن بھی حاضر ہو جایا کرتے تھے. انسان تو انسان رہے، جن بھی حاضر ہو جایا کرتے تھے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اقدس کو انسان رہے، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ سب کے سب کان لگا کے سنا کرتے تھے کہ رفع والدعا کے جو ہے وہ لبوں سے آخر نکلتا کیا ہے. ان کے لب آئے مبارک سے کون سی آواز نکل رہی ہے، اور پھر جب آواز نکلتی تھی اور پھر ابرو کا اشارہ ہو جاتا تھا تو دنیا اس اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. اس حبیب کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں تو یہ کوئی بے مقصد کام نہیں ہے، یہ کوئی فضول کام نہیں ہے کہ جس میں آپ بھی آ گئے میں بھی آ گیا. یقین جانیے کہ اللہ کریم نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق بخشی ہے. اب آپ اپنا یہ برتن سیدھا رکھیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، یا برتن کو اوندا کر دیں، یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے.
برتن سیدھا ہوگا تو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی نورانیت اس میں گھر کر جائے گی، اور باتیں کرتے کرتے برتن آپ نے الٹا کر دیا تو بارش تو پھر زرخیز زمین پر بھی ہوتی ہے اور بنجر پر بھی ہوتی ہے، زرخیز سے پھل، بوٹے، پھول، درخت اگاتے ہیں، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اس سے کوئی چیز نہیں اگتی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ان محافل میں ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، کیا بنا کر؟ شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ تین صفتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ فتح اور پارہ نمبر 26، اس میں سے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، بھیجا رسول کو، بھیجا رسول کو شاہد بھی بنا کے، مبشر بھی بنا کے، نذیر بھی بنا کے۔ تین صفات کا تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا۔ فرمایا حبیب یہ تین صفتیں ہم نے تجھے دے کر بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیوں اللہ نے اپنے نبی کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کے بھیجا؟ کس وجہ سے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اے مخلوق، اے انسانوں، اے نبی کی امت، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب مولا بھیجا تو نے اسے ہے، صفتیں تو نے اسے عطا کی ہیں، شاہد تو نے اسے بنایا ہے، مبشر تو نے اسے بنایا ہے، نذیر تو نے اسے بنایا ہے۔ اب اس کو تو ماننا بنتا ہے کہ تو نے اتنی شانیں دے دی، تیرے ماننے والا کھاتا کیا ہے؟ آواز آئی فرمایا جس نے اس کو مان لیا وہ یقین مانے اس نے ہمیں بھی مان لیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، رسول کریم علیہ السلام کی ذات سے پہلے بھی لوگ اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے، اس کے جو ہے وہ تمام انتظامات کو دیکھنے والا کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا ہے، پھر آج تک اس کے سسٹم کو چلایا ہے۔ فرمایا لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ادھر آ کے ڈنڈی مارتے تھے کہ بس اللہ کو مان لیا تو سب کو مان لیا۔ فرمایا نا حبیب کو مانو گے تو رب کا ماننا بھی قبول ہوگا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تاکہ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اس کی عزت کرو، احترام کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو، احترام کرو۔ فرمایا جتنا زیادہ عزت و احترام نبی صلی کی ذات کا کرو گے اتنا ہی اللہ کریم کی طرف سے فیض یاب ہو جاؤ گے۔ فَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا اور پھر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ مولا ہم کیا سمجھے، بھیجا تو نے اپنے یار کو ہے، اسے بشیر بنایا، اسے مبشر بنایا، اسے شاہد بنایا، اسے نذیر بنایا، شان اس کو دی اور فرمایا کہ مانو اسے اور مجھے، دونوں کو مانو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور
اور اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، کیونکہ ہم نے اسے شاہد بھی بنا دیا، ہم نے اسے مبشر بھی بنا دیا، ہم نے اسے نذیر بھی بنا دیا۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا بے شک ہم نے اے حبیب تجھے پوری انسانیت کے لیے ہم نے تجھے بشیر بنایا، ہم نے تجھے نذیر بنایا، ہم نے تجھے بشیر بنایا، خوشخبری سنانے والا بنایا، ہم نے تجھے ڈر سنانے والا بنایا۔ اور پھر نبی صاحب نے ڈر سنایا کسے؟ قرآن کی دوسری آیت کریمہ اللہ کریم نے فرمایا حبیب آیا تو مکے کے ماحول میں، اور ماحول پورے کا پورا معاشرہ بڑا گندا حال، کوئی اقدار، کوئی اچھے عادات و اطوار، کوئی انسانیت، کوئی انصاف، کوئی رحم دلی، فرمایا کچھ بھی نہیں۔ اب ڈرانا شروع کر، کس سے؟ فرمایا وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا حبیب اپنے قریبیوں کو پہلے ڈرا۔ کس کو؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبیوں کو ڈرا، ان کو بارگاہ خداوندی میں جھکا، ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری فرما، وہ سب کے سب بولے، اور پھر اس کا نتیجہ نکلا، اس کا کنکلوژن نکلا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے جب دین کو پیش فرمایا، سب سے پہلے عورتوں میں سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور نے دین پیش فرمایا تو بی بی خدیجہ نے زبان سے کلمہ گنگنا کے اعلان اسلام کا فرمایا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حیدری اس نے ولادت نبی افکار کی آمد، افکار کی آمد، غمخوار کی آمد، سونے کی آمد۔ اب اللہ کریم نے رسول کریم کو شاہد بنایا۔ کیا بنایا؟ شاہد۔ اور شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ گواہ۔ اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے، جو ظاہر ہے، جو موجود ہے گواہی اسی نے دینی ہے۔ جو موجود ہی نہیں ہے اس نے گواہی کیا دینی ہے؟ پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو گواہ ہے وہ خود تو موجود نہیں ہے لیکن کسی نے اسے بتایا ہے، وہ واقعہ اسے سمجھایا سنایا ہے، پھر وہ اس پر وہ گواہی دے کہ مجھے فلاں نے بتایا، مجھے فلاں نے بتایا۔ اب فلاں کی حیثیت دیکھی جائے گی، اب اس کا مرتبہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیا اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب رسول کریم علیہ السلام آپ کس پر گواہ ہیں؟ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، علماء کو پڑھے، حضور میرے اور تیرے ایمان پر گواہ ہے۔ کس پر؟ حضور میرے اور تیرے ایمان پر گواہ ہے۔ حضور پچھلے انبیاء گزرے، ان کی تمام امتیں گزری، ان کے ایمانوں پر گواہ، ان کے ایمانوں پر گواہ۔
کیسے؟ کل جب قیامت کا دن آئے گا رب کریم ساری امتوں کو اکٹھا فرمائے گا، سب کی پیشی لگائے گا اور ہر ایک نبی سے سوال کرے گا، میرا نبی میں نے جو تجھے پیغام وحدانیت و رسالت دے کے بھیجا تھا بول تو کیا کر کے آیا؟ تیری امت نے تجھے کیا جواب دیا؟ کون سا رزلٹ نتیجہ لے کے آیا؟ اس وقت ہر نبی بارگاہ خدا میں عرض کرے گا، مولا میں نے تو تیرا پیغام پہنچا دیا، میں نے تو تیرا پیغام علل اعلان گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر بستی بستی قریہ قریہ ہر جگہ پر پہنچانے کی بھرپور کوشش کر ڈالی۔ مولا آگے ماننا یا نہ ماننا یہ ان کا اپنا فعل تھا، یہ ان کا اپنا کردار تھا، انہوں نے مانا، ان کی مرضی نہیں مانا، ان کی مرضی۔ رب کریم پھر ہر امت کو بلائے گا اور پوچھے گا، سوال فرمائے گا، ہاں امت بول کے بتا کیا واقعی نبی نے میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں؟ لیکن اس دن ہر امت انکار کر جائے گی، ہر امت انکاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، نوح علیہ السلام کی امت بھی انکار کر گئی، موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی انکار کر گئی، عیسیٰ روح اللہ کی امت بھی انکار کر گئی، داؤد علیہ السلام کی امت بھی منکر ہو گئی، انکار کر گئے کہ مولا ہمارے پاس تو تیرا نبی آیا ہی نہیں، اس نے تیرا پیغام سنایا ہی نہیں، مولا یہ تو ہمارے پاس تیرا پیغام لے کر ہی نہیں آئے۔ اس وقت اللہ کریم ہر نبی سے فرمائے گا، میرا نبی کیونکہ تو نے دعویٰ کیا ہے اب دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کر یا کوئی گواہ پیش کر۔ اس وقت وہ نبی میدان حشر میں نظر کو دوڑائے گا لیکن اسے جب کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن دور ایک بلند ٹیلے پر ایک نبی اور اس کی امت کا جم گھٹا اجتماع لگا نظر آئے گا۔ کریم آقا نے فرمایا، انا و امتی علی تل یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن میں اور میری امت ایک بلند ٹیلے پر ہوں گے۔ بس جب نبی اس ٹیلے پر ایک نبی اور اس کی امت کو دیکھے گا، وہ نبی بھاگتا ہوا آئے گا، آ کر دروازہ مصطفیٰ کا کھٹکھٹائے گا اور یوں کر کے سنا ہوگا، او لجپال نبی، آمنہ کا لال نبی، آج ہماری نبوتوں کو سنبھال نبی، آج اگر کوئی دلیل کوئی گواہ نہیں ملے گا تو ہم تو ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ پیارے نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی امت کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اپنی رسالت کا ڈنکا گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر بستی بستی ڈنکا بجایا، لیکن جب قوم نے انکار کیا اس وقت نوح علیہ السلام آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، تو حضور کرم کمائیں گے، اپنی امت کے چند افراد کو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھجوائیں گے کہ جاؤ میرے امتیوں، جس جگہ پر پیارے نوح کو تمہاری گواہی کی ضرورت ہو تم وہاں جا کے گواہی دینا۔ فرمایا نبی نے فرمایا تم گواہی دو گے اپنے نبی کی زبان پر، تم گواہی دو گے
اپنے نبی کی زبان پر اب جب نوح علیہ السلام وہ وفد گواہوں کا لے کر بارگاہ خدا میں آئیں گے، گواہ گواہی ادا فرمائیں گے، امت کے لوگ کہیں گے مولا یہ کون سے گواہ، یہ تو اس وقت موجود ہی نہ تھے، اور گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موجود ہو، اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ دیکھے۔ اللہ کریم پوچھے گا پھر امت محمدیہ کے افراد کو کہ تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اللہ اکبر، ہر امتی زبان ہلائے گا اور یہی نغمہ گنگنائے گا کہ ہمیں تو کیا پتا، ہمیں تو ہمارے اوپر تو تیرے نبی نے کرم کمایا ہے، اسی نے ہمیں گواہ بنایا ہے اور گواہ بنا کے تیری بارگاہ میں بھجوایا ہے۔ اس وقت اللہ کریم ہر امت کو جھٹلائے گا، حضور کی امت کے گواہوں کو سچا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، ہر گواہ سچا اور انکار کرنے والے جھوٹے۔ قرآن نے سارا منظر کھینچ کے رکھ دیا، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا حبیبا اس وقت کو ذرا تصور میں لا جب اللہ کریم ہر امت کے گواہ لائے گا، لیکن اس کی گواہی کو اس وقت قبول فرمائے گا جب تو ہر گواہ پر مہر تصدیق صدق فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سرکار تو آج بھی مشکل کشا، جی مشکل کشا ہے یا نہیں؟ حضور آج بھی مشکل کشا، حضور گزرے ہوئے کل بھی مشکل کشا، اور حضور قیامت کے دن بھی مشکل کشا، اور مشکل ان کی کشا فرما رہے ہیں انبیاء اور رسول، ملک مقربین۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہم نے ہر نبی پر تجھے گواہ بنایا۔ کیوں جی؟ کیسا حسین گواہ ہے، کیسا پیارا گواہ ہے۔ اور پھر رسول کریم کی بارگاہ سے مجھے خیرات نصیب نہیں ہوئی، بلکہ انہیں خیرات ملی جو خود مقام اور مرتبے کے مالک تھے، جو مشکل کشا تھے، جو خود بھی لکھ داتا تھے۔ اللہ اکبر، مجبوروں محتاجوں کی مشکلیں تو ہر کوئی حل کر لیتا ہے، مشکل کشاؤں کی مشکل حل کرنا یہ تیرے میرے نبی کا کام ہے۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام لوگوں کی، تمام انبیاء کی مشکلیں حل فرمائیں گے، اور اگر کوئی امتی فریاد کرے تو کیا سمجھتے ہو کہ حضور کو خبر نہ ہوگی، سرکار کو پتہ نہ ہوگا؟ ارے وہ خبر رکھتے ہیں، انہیں علم ہے۔ کہنے والا خوب کہہ گیا کہ امتی جو کرے فریاد حال زار میں، امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن
ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے اپنے نبی کو بکھری شانیں دی، شانیں تو لے کے باقی بھی انبیاء آتے رہے، باقی بھی سب کے سب آتے رہے، آ کے اپنی شانیں، اپنے معجزے، اپنی دلیلیں دکھا کے جاتے رہے، لیکن فرمایا حبیب قد جاءکم، تیری شان فرمایا یہ ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اس کی دلیل آ گئی۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، کیا ہے؟ دعویٰ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ اللہ اکبر، ایسا برگزیدہ رسول جو نبی انبیاء کی مشکلوں کو حل فرماوے، وہ امتی کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاوے، یہ کبھی لکھنے میں بات آ ہی نہیں سکتی۔ بس امتی کو کرم کمانا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اس سے وفا کر کے جانا ہے، اس کے پیغام کو زندہ فرمانا ہے، اس کے نام کو لبوں پہ سجانا ہے، اور دن رات درود و سلام بھجوانا ہے۔ پھر دیکھنا اس نے کیسے کرم کمانا ہے۔ ارے جو نبی تجھے مجھے ملا کوئی عام نبی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہنے والا خوب کہہ گیا کہ انبیاء پہلے بھی تھے، یوسف بھی تھے، آدم بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، لیکن جب یوسف پیارے نے تیرے میرے نبی کو دیکھا ہوگا، وہ معراج کی رات تھی، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی کھڑی ذات تھی، اس رات رحمت کی برسات تھی، سائی انبیاء کی کل کائنات تھی۔ اس رات جب سونا نبی مسجد اقصی میں آیا ہوگا تو وہ یوسف جس کے حسن کو دیکھ کر مصر والے 3 مہینے تک بھوک اور پیاس بھول گئے تھے، اس یوسف نے جب حسن مصطفیٰ دیکھا ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ کہنے والا کہتا ہے تیرے حسن اقبال کو دیکھتے کھڑا یوسف آنکھیں تیرے حسن اقبال کو دیکھ کے دے کھڑا یوسف آنکھیں یوسف نے دیکھا نا جب حضور کو تو فرمایا واہ، ہم تو حسن کیا لے کے آئے، اور سونا جو حسن تیرا ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس کا کوئی جواب ہے۔ اللہ اکبر، تیرے حسن اقبال کو دیکھ کے دے کھڑا یوسف آنکھیں چہرہ
والشمس الضحى زلف واللیل اذا یغشاہا کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آخر عورتوں نے مصر کی عورتوں نے حضور کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی جب ان کے سامنے حسن مصطفیٰ آیا تو وہ کیا کہیں گی کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آخر او مہکنانی کیا وہ کیا حسن تھا یوسف کا وہ مہکنانی کیا ان عشق آزاد گواہ کی تھی گولین دے بچ تڑپا جو زلیخا اس نے یوسف کو دیکھ کر اپنا سب کچھ گوا بیٹھی اپنا مال دولت حسن جوانی لٹا بیٹھی کہنے والا کہتا ہے اگر زلیخا دیکھ لیتی پیارے نبی کے حسن کو تو اس کا کیا حال ہوتا اور میں دیکھ لیتی جو زلیخا تیرے جو بن کی پھبن دیکھ لیتی جو زلیخا تیرے چوبن کی پھبن حسن یوسف کو تصرف میں اتارا ہوتا اس نے حضور کے سر سے حسن یوسف پار کر اس نے صدقہ کر دینا اللہ اکبر حسن یوسف کو حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری یوسف کے پاس حسن پیارے عیسیٰ کے پاس پونک اور حضرت موسیٰ کے پاس چمکتا ہوا ہاتھ اقبال کہتا ہے کہ وہ سب ایک وصف اور صفت اور خصوصیت لے کے آئے لیکن صدقے جائیں حضور اللہ نے ان تمام اوصاف کو اکٹھا فرمایا ہے اور ہر معجزہ اللہ نے تیرے حوالے فرمایا سبحان اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری وہ جو سب کا کمال تھے مدنی وہ تو کیا تھے بس آپ ہی بے مثل و بے مثال اللہ اکبر فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتبكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا تاکہ تم ایمان لاؤ تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس رسول کی حد درجہ انتہا کر دو حد درجہ احترام عزت عظمت وقار تعظیم کی انتہا کرو اللہ اکبر اٹھاؤ بخاری شریف میں بتاؤں آپ کو کہ صحابہ کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے صحابہ کرام کس طرح حضور نبی رحمت کی عزت کیا کرتے تھے آج ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ہم سلام پیش کریں تو کہتے ہیں کہ لو جی شرک ہو گیا یہ کچھ زیادہ ہی کا ڈالا انہوں نے کچھ زیادہ ہی کا ڈالا نانا تمہاری تو نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں نماز اللہ کی عبادت ہے لیکن اس میں حضور کی ذات پر درود نہ پڑھو تو قبول ہو جائے گی جی ہوگی قبول جتنی لاکھ رکعتیں پڑھ لو لیکن جب تک درود و سلام مصطفیٰ کی ذات پر بیٹھ کر نہیں پڑھو گے اللہ کریم نماز کو شرف قبول نہیں عطا فرمائے مولا یہ کیا فرمایا یہ تو بات یہی ہے اذان میری ہے نام بیچ میں تیرا ہے قرآن میرا ہے اور اس میں اوصاف کمال آداب اطوار تیرے ہیں
فرمایا عبادت میری ہے اور اس پر درود و سلام تیرا ہے. سبحان اللہ. عبادت میری ہے اور درود و سلام تیرا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اور ہے اور وہ اور ہے، اور نہیں. فرمایا ہے لفظاں دے جھیڑے رہندے ہیں ہکو ویڑے، ہے لفظاں دے جھیڑے رہندے ہیں ہکو ویڑے. نبی کا ایڈریس قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی ذات مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. مولا تو کہاں رہتا ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سبحان اللہ. ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. سبحان اللہ. کہاں؟ شاہ رگ سے بھی. اللہ فرماتا ہے ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور مومن کی جان کے سب سے زیادہ قریب اس کے نبی کی ذات ہے. اب جان کہاں ہے؟ جہاں شاہ رگ کٹ جائے تو جان تو باقی رہتی ہوگی جی نہیں، شاید کو 2-4 گھنٹے بندہ تھک جائے. شاہ رگ کٹ جائے تو جان رہتی ہے؟ نہیں رہتی. مطلب کیا؟ مطلب سمجھے کہ جہاں شاہ رگ ہے وہیں جان ہے، جہاں شاہ رگ ہے وہیں جان ہے، اور جہاں جان ہے وہیں شاہ رگ ہے، وہیں شاہ رگ ہے. اب اللہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب اور نبی کی ذات اس کی جان سے بھی زیادہ قریب. ہم کیا سمجھے؟ کہنے والا کہہ گیا رہندے ہیں ہکو ویڑے، ہیں لفظاں دے جھیڑے رہندے ہیں ہکو ویڑے. اور اللہ کریم نے اپنے حبیب کو حبیب بھی فرمایا، اور اس نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی. اللہ نے خود پوچھا تھا حبیب سے معراج والی رات میں کہ حبیب تجھے کیا کہوں، تجھے کون سا خطاب دوں؟ اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کریم نے پوچھا اور حبیب نے عرض کی مولا مجھے اپنا بندہ کہہ کے یاد کر. میرے لیے تو سب سے بڑا بلند مقام یہی ہے کہ میں تیرا بندہ، تو میرا معبود. اب ہم کیا سمجھے کہ جو بندہ کہلوائے وہ جان سے بھی زیادہ قریب، اور جو معبود کہلوائے وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. ہمیں تو یہی سمجھ آیا کہ اتھاں خود عبد سکدے دے اتھاں حق نال ملوے دے. دماغ کو چکر دے اے الٹی چال کیا پوچھ دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. نور کی آمد، مرحبا. نور کی آمد، مرحبا. سرکار کی آمد، مرحبا. اجبال کی آمد، مرحبا. جشن ولادت نبی، جشن آمد نبی. زندہ باد. تسی گل سمجھ گیا جڑی میں سمجھان دی کوشش کی تھی جی؟ سمجھے ہو نا؟ نہیں سمجھے؟ تھوڑا جا اور کھول دیا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وجہ تخلیق کائنات، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، اور جو یہاں پہ آیا وہ مصطفیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے. وہ پیدا نہیں ہوا، وہ پیدا نہیں ہوا، اور جس کا میلاد ہے وہ مصطفیٰ ہے. اور میلاد مصطفیٰ یہ رب کی وحدانیت کی سب سے دلیل ہے،
سب سے بڑی دلیل ہے، اس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ وہ ہے جو نہ خود پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، وہ خدا ہے جو پیدا نہیں ہوا، اور جو پیدا ہوا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ جو پیدا ہوا ہے وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ اب تھوڑا سا پیچھے والا مسئلہ پھر ذہن میں لائے، وہ خدا ہے اور وہ شہرت سے بھی زیادہ قریب، اور جو مصطفیٰ ہے وہ جان سے بھی زیادہ قریب۔ ہم کیا سمجھے رہتے ہیں ہکو بیڑے ہیں لفظاں دے چھیڑے، حضرت خواجہ غلام فرید آپ بھی بول گئے، آپ فرماتے ہیں ہکے ہک کی دم دم سے کہے جیڑا ہک نو تو کر جانے، او کافر تے مشرک ہے مغناطیس تے لوہے مانو، ایک گھوٹو لڑی چھک ہے کہ یار فرید پہچانن کی تے اے نسخہ ایک ٹک ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سا حبیب، کون سا حبیب جو اس نے خود اپنی دلیل بنا کے بھیجا ہے، جو اس نے اپنی دلیل بنا کے بھیجا، فرمایا شاہداً و مبشراً و نذیرا، شاہد بھی ہے، خوشخبری سنانے والا بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ یہ سارے صفاتی نام اللہ کے، اور اللہ نے سب کے سب صفات کو اٹھایا، مدنی کریم کو اپنی صفات کا وارث اور مظہر بنایا، کہنے والا سچ کہتا نظر آیا کہ بے بات کیا پوچھ دے، صغیر کو الف آہا خم کھت آیا، اوہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس بنا کے بھت آیا، اتو نیم دا پرکا پا کے زلف دا گھونگٹ گھت آیا، علی حیدر شاہ وہ یار سونا اج احمد ہو کر بت آیا۔ اللہ اکبر۔ وہ سونا نبی تجھے مجھے ملا، وہ سونا نبی تجھے بھی ملا مجھے بھی ملا۔ اب ذرا اپنے اوپر توجہ کریں کہ تیرے ناک سے اگر ریشہ نکلے تو وہ نجس ہے، کیا ہے؟ نجس ہے۔ تو اگر کلی کرے تو وہ کیا ہے؟ نجس ہے، وہ کری ہے، مکروہ ہے۔ کوئی بندہ اس کو اپنے کپڑے پر لگنا بھی گوارا کہ کرے گا نہیں، شاید کسی دا کو محبوب ہوئے، ہمیں دنیاوی ہوئے، ہمیں وہ دی شادی بھی اس طرح دی ہوئے، تو پھر بھی کراہت ہے، انسانی طبیعت ہے۔ لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ آتی ہے طبیعتیں فطرتیں بدل جاتی ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایمان قبول نہیں کیا تھا، صلح حدیبیہ پر آئے تھے، مکہ کے سفیر کافروں کے بن کر آ کر جب دیکھا نماز کا وقت آیا ہے، کریم نے پانی منگوایا اور آپ نے وضو کا آغاز فرمایا۔ پہلے سرکار نے کلی کی، کلی کر کے پانی جو منہ سے باہر نکالا، واہ کملی والا، ہر ایک صحابی نے حضور کی کلی والا پانی اپنی ہتھیلی میں سنبھالا۔ چلو ہتھیلیاں لے کے جیسے منگتے خیرات لینے کھڑے ہو۔ حضور نے یہ نہ کہا کہ صحابہ کیا کر رہے ہو، بلکہ وہ عطا فرما رہا ہے
خود کا جھولی بھر بھر کے لیتا جا رہا۔ ہر ایک صحابی جس کے ہاتھوں پر حضور کی کلی والا پانی آیا، اس نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پر مل کے چہرے پر لگایا، اور جس کے ہاتھ پر پانی نہ آیا اس نے دوسرے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے مس فرمایا کہ یار یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے کہ اس پر حضور کی کلی والا پانی لگا ہے۔ اللہ اکبر، صدقے جائے، سرکار نے جب ناک مبارک کو صاف کیا پھر بھی ہر دیوانہ جھومتا نظر آیا کہ حضور میرے ہاتھ پر اپنی ناک کی یہ صفائی مجھے عطا کر دو، حضور چہرے پر مل لوں گا اور مجھے حسن و جمال کے خزانے مل جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، شان ولادت نبی، علماء اہل سنت، قاری محمد اسحاق چشتی۔ ایسا کوئی یار دیکھا ہے اور ایسی کوئی محبت دیکھی ہے؟ اب خون تیرا میرا نکل جائے، تیرا میرا خون نکل جائے اور کپڑے پہ لگ جائے تو پاک رہے گا؟ نانا، لیکن سرکار دو عالم صدقے تیرے مدنی میرے، صدقے تیرے صاحب مدنی میں، صدقے تیرے مدنی میرے، غزوہ احد کا میدان، حضور کو جب زخم آ گئے، سرکار کی خود کی کڑیاں حضور کے رخسار میں چپ گئی، ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے دانت پھنسا کے کڑی کو رخسار سے کھینچنا چاہا لیکن اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اس نے دوسرا دانت کڑی میں پھنسایا کہ میں اپنے سب دانت حضور کے لیے نثار کر دوں گا، لیکن جب کڑی رخسار سے نکلی باہر خون کا فوارہ چھوٹا، اس نے کپڑا نہیں اٹھایا، اس نے روئی نہیں اٹھائی، بس اپنے لبوں کو رخسار مصطفیٰ پہ ٹکایا اور حضور کا خون مبارک چوستا نظر آیا اور خون سرکار کا اپنے جسم میں لے کر چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا صحابی یہ کیا کیا تم نے؟ عرض کی حضور مجھے محبت نے عشق نے سبق پڑھایا کہ شاید آج کے بعد یہ موقع ملے نہ ملے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، آئین جہاں مردہ حق گوئی بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضور نے پھر جھڑکا نہیں، سرکار نے ڈانٹا نہیں، فرمایا اگر تو نے اس محبت کا اظہار فرمایا ہے پھر لے مجدہ کا فضا بھی سن، پھر لے میں جو مبشر ہوں اب میری طرف سے خوشخبری بھی سن۔ عرض کی حضور فرمائیے، فرمایا من مسا دمی دمہ لم تمسہ النار، فرمایا جس کے خون کو محمد عربی کا خون مس کر جائے، فرمایا اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے، اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا حبیب ہے، کتنا پیارا محبوب ہے، محبوب سبے رکھ ایک پاسے۔ کیوں جی؟ کوئی اپنے محبوب دا خون پین واسطے تیار ہے؟ یہاں تو بد دعا کے لیے کہتے تیرا خون میں پی جانا ہے، یہ بد دعا کے لیے، دشمنی کے اظہار کے لیے ہے، لیکن محبت سے بھی جو محبت کا اظہار کرنے والے ہیں وہ کر جاتے ہیں۔ حضور نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے، اس وقت یہ پچھنے لگائے جاتے تھے، خون نکالا جاتا تھا،
جسم کی اصلاح کے لیے فالتو خون نکل جائے، اور سرکار کو معاذ اللہ کوئی ایسی بیماری، کوئی مسائل نہ تھے، صرف جو کچھ بھی ہوتا تھا امت کے سبب کے لیے ہوتا تھا۔ سرکار نے ایک دفعہ بچنے لگوائے، اور بچنے لگوا کے سرکار نے وہ پیالہ بھر کے خون کا ایک مقام پر رکھ دیا۔ حضور کی ایک غلام تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ سرکار کیوں ہی باہر نکلے تو اس نے پڑھ بسم اللہ، پیالہ اٹھایا، منہ کو لگایا اور سارا پی لیا۔ سرکار نے جب دیکھا آ کے پیالے کو واپس اور پوچھا، آپ نے فرمایا یہ پیالے میں خون رکھا تھا، کہاں چلا گیا؟ تو اس بی بی نے عرض کی، حضور میں نے اس جگہ خون کو رکھا ہے کہ اب اس تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے۔